الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر سوال یہ ہو کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کی رفعتیں کیا ہیں، اس کی بلندیاں کیا ہیں، طالب علم نہیں، دل کے اندر ایمان کا ذرہ رکھنے والا، اس کا جواب یہ ہوگا اس کے اوپر ایمان ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے، اور اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں یہ کائنات کی سب سے عرفہ اعلیٰ بالا کتاب ہے جس کی شان، رفعت، بلندیوں کے اندر کسی قسم کا شائبہ اور شک نہیں ہے۔ آج کا یہ درس میرے ان پیاروں کی نظر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کیا لینے آئے اور ہماری حیثیت کیا ہے۔ جب رب نے اس کائنات کے اندر اس سے بہتر کوئی کتاب نازل نہیں کی، نہیں اتاری، تو جو اس کو پکڑنے والا اور تھامنے والا ہوگا، دنیا کی کتابیں تھامنے والے کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سانو ہجے تک پتہ ہی نہیں لگا کہ ساندے پلے کی یہ کرتوت کی ہماری ویلیو کیا ہے، ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے، ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرات، میں ذرا تعارف کرواؤں تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کو علم مل جائے، اس کے اندر دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، وہ جتنا بھی کند ذہن ہے، جتنا بھی بلید ذہن کا مالک ہے، میرا اللہ زمین سے اٹھاتا ہے، آسمان کی بلندیوں تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ دو چیزیں، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کبر بندے کے اندر نہیں آنا چاہیے، عاجزی آ جائے اس کی جگہ پہ، اور دوسرا اپنے محب کی بے ادبی اور گستاخی اس کے دل میں نہ آئے۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو ذرا آگے بڑھے۔ حضرات، کائنات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا رب تعالی نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، سب سے پہلا کام جو میرے نبی نے اس دھرتی کے اوپر کیا ہے وہ تنہائی کے عالم میں اپنے آپ کو رب کے آگے جھکایا، اور یہ ابتدا تھی۔ تسی کہندے ہو نا کہ ہم آئے ہیں قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، میرے بھائی قرآن کا علم ایسے نہیں ملا کرتا، اس کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اپنی مینو مارنا پڑتا ہے، اپنے دل اور دماغ کے اندر جو گھمنڈ ہے اس کو نکال کر کے باہر پھینک، اور تنہائیوں کو لازم پکڑ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کا انتخاب کرتے ہیں، اور حالت یہ، کیفیت یہ، کائنات کے رب کی طرف سے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تینوں اوت کچھ دس چھڈیا جڑا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں سی، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں سی، ہم نے وہ بھی تجھے سکھلا دیا ہے، اور سکھلایا کیسے ہے؟ آگے سے صدا آتی ہے ما انا بقاری، اور یہی ایک طالب علم اور اسٹوڈنٹ کی صدا ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، وہ اسٹوڈنٹ ہے ہی نہیں جو کہے مجھے یک ٹائم حفظ ہو جاتا ہے۔
اسٹوڈنٹ وہ ہے جو بار بار پڑھے اور بار بار کہے ما انا بقاری، ما انا بقاری. مجھے یاد نہیں ہوتا. جتنے بھی اکابر علماء ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے سیدنا ابو ہریرہ کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد امام شافعی کو اٹھا کے پڑھ لیجئے، سب نے شکوے کیے ہیں. حالانکہ ذہن کی حالت یہ تھی ایک دفعہ کتاب کو پڑھتے تھے کتاب دماغ میں اترتی چلی جاتی تھی، لیکن زبان پہ شکوے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. اور حضرات تجھے آج کے درس میں کچھ فائدے بتلاتا چلوں. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، یہ عاجزی کی انتہا تھی. محمد کریم نے اپنے آپ کو جھکایا ہے، اپنے استاد کی عزت اور احترام کو دل کے اندر بٹھایا ہے. کہا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. فرشتے نے پکڑ کر کے گلے لگایا ہے، دبایا ہے. فاخذنی فغتنی حتی بلغ منی الجہد، اس انتہا کی تکلیف نے چھوا ہے کہ روح ہے کہ پرواز کر جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یارو رب نے قرآن اتارا، ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا. امام الانبیاء یہ مسئلہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا کام ہے. آپ نے صرف اس کو پڑھنا ہے. یہ پہلا نقطہ ہے، بنیادی نقطہ. تسی کی کرنا جے؟ کیا کرنا ہے؟ تم نے پڑھنا ہے. سینوں کے اندر محفوظ کس نے کرنا ہے؟ ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا. جے ساڑھے نال یاری لاؤ گے نا تے اسی صرف تواڈے سینے وچ محفوظ نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو وہ ہیں کہ تمہارے سینوں کو اس کی تعبیر اور تفسیر سے منور فرما دیں گے. تمہارے سینے اس کی فہم اور فراست سے بھی کھول کر کے رکھ دیں گے. ثم ان علینا بیانا. اور یارو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت و حالت یہ تھی، میرے نبی قرآن اتر رہا تھا اور جلدی سے اس کو محفوظ کرنے کے در پہ تھے. جلدی پیچھے پڑھنے لگتے تھے. آج کا بچہ بھی اس کو بھی ایک بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ میرے دماغ کے اندر فوراً اتر جائے. نبی ایک مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی کائنات کے رب نے دوسرا آرڈر نازل فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. محمد کریم زبان کو جنبش نہیں دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے. یارو اج بڑیاں جلدیاں پیاں جے نا 2 سال دے وچ حافظ بننا ہے، تے میرے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نو 23 سال دے عرصے حافظ بنایا سی. 23 سال کا عرصہ. کیا آپ کے ٹائم سے میرے نبی کا ٹائم اس کی وقت نہیں تھی؟ اس کی حیثیت نہیں تھی؟ آپ کا ٹائم اور وقت زیادہ قیمتی ہے میرے نبی کے ٹائم سے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم میرے نبی کا ایک منٹ نہیں، ایک ثانیہ اور سیکنڈ بڑا قیمتی تھا، بڑا قیمتی تھا. اس کی ویلیو، اس کے معیار کو سمجھنے کے لیے کائنات کے سارے لوگ جمع ہو کر کے سمجھنا چاہیں تو سمجھ نہیں سکتے اس فلسفے اور فلسفی. 23 سال کا عرصہ لگا دیا محمد کریم کو حافظ بنانے کے لیے رب نے. میرے اللہ کے جو سسٹم اور نظام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور دوسرا بھی بتلا دوں آپ کو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن محفوظ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اور جاؤ محدثین نے 2 اصول قائم کیے، ضبط الصدر و ضبط الکتاب. محفوظ 2 طریقوں سے ہوا کرتا ہے، ایک سینوں کے اندر محفوظ ہوتا ہے اور ایک کتاب کے اندر محفوظ. اور جاؤ مدینہ طیبہ کی بستی اور وادی کے اندر پہنچو، دیکھو سب سے پہلے جو اس کائنات کے اندر ضبط کا سلسلہ آیا تھا وہ سینوں کے اندر ضبط کا سلسلہ آیا تھا. رب نے جس ضبط کی بات کی ہے وہ سینوں کے ضبط کی بات کی ہے اور اشارتاً کتاب کے ضبط کی بات کی. یعنی کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ سینوں میں اس کو محفوظ کرنا کس کا کام ہے؟
تسی سارے بھی ٹل لاؤ تے حافظ بن سکتے کی کرنا پائے گا پھر؟ نہیں پڑھنا نہیں پڑے گا، پہلے آ کر کے پڑھانے والے کے در پہ جھکنا پڑے گا، اس خالق کو رب مان کر کے اس کے آگے اپنی پیشانی کو جھکانا پڑے گا۔ پہلا یہ ادب ہے، پھر علم آئے گا۔ دوسرے میں نے بات کی جھکانے کی، اور دوسری میں نے کہا کبر نہ ہو۔ یہ دونوں فلسفے ذرا اور آگے بڑھیں، آپ کو ذرا لے کے چلوں، سیر کرواؤں تھوڑی سی۔ موسیٰ علیہ السلام جدو علم دیا نسبتاں اپنے حل کیتیاں نا، تو کائنات دے رب نے آکھیا موسیٰ تو کہتا ہے مجھ سے بڑا کائنات میں کوئی عالم نہیں علیہ السلام، ابھی کشتی پہ سوار ہو، سمندر کا سفر کر، اس علم کے لیے جا کے خضر کے پاس پہنچ، کیونکہ تو نے اپنے آپ کو بڑا عالم کہہ دیا ہے، اور رب کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے۔ اور یارو دو چیزیں لازم پکڑ لو، ایک اپنے آپ کو جھکا لو، عاجزی انکساری خلوت نشینی اپنا لو، اور دوسری چیز استاد دادیاں بے ادبیاں کوئی نہیں جے کرنی، بے ادب کو کبھی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جاؤ مدینہ کی بستی کے اندر، جبریل آئے، استاد ہونے کی حیثیت سے آئے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد بنا کر کے ادب سے بیٹھے ہیں، ادب سے بیٹھے ہیں، دو زانو ہو کر کے بیٹھے ہیں۔ دل میں استاد کے خلاف بغض ہو، حقد ہو، کینہ ہو، نفرت ہو تو علم آ جائے، میرا اللہ تا نبیانو ہی محروم کر دندہ سی اس بنیاد دے ہوتے جنہوں استاد دی استادی ہو جاتی سی۔ استاد نے کہہ دیا صبر کرنا ہے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے سوال کر لیا، اور جب سوال کیا تو پھر علم سے محروم ہونا پڑا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ صبر، کاش کہ موسیٰ صبر کر لیتے، کاش کہ موسیٰ صبر کر لیتے اور ہمیں علم کی باتیں پہنچ جاتی۔ اب میں آپ کو چلا ہوں تھوڑا سا آپ کا مقام بتانے، آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے، آپ کا معیار کیا ہے۔ قیس بن کثیر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ مدینے سے ایک آدمی چلا سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس ٹائم دمشق کے اندر، شام کے اندر ہے، یہ سفر کرتا ہے۔ یارو آج تم نے بھی اپنے گھروں کو چھوڑا ہے تو کس کے لیے؟ رب کے دین کے لیے۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں، وہ وقت کے بدماش کہتے ہیں ایک مولوی کی حیثیت ہے، اس مولوی کا کیا سٹینڈرڈ اور معیار ہے؟ جاؤ، میں کہتا ہوں کہ جب حالات تمہیں تروڑ مروڑ کر کے کسی گندے کنویں میں پھینکتے ہیں تو تمہیں یہ مولوی نظر آتا ہے دعاؤں کے لیے، تم رخ کرتے ہو تو انہی گناہگاروں کا، اور ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا، اللہ کی قسم ایک رات بتانا نہیں چاہتا تھا، کہے دیتا ہوں، بتلائے دیتا ہوں۔ ایک رات یوں ہی اٹھ کے 2:30 بجے رات کو میرا دل کیا میں جگہ بچوں کو دیکھ کر کے تو آؤں، نیچے اترا، اور ان گناہگاروں آنکھوں نے بڑا عجب منظر دیکھا ہے۔ تمہیں ہی میں سے ایک طالب علم فل نیند کے اندر تھا، اٹھ کر کے بیٹھا ہوا، اور اللہ کی قسم ہل رہا تھا، اور اس کی زبان کے اوپر سورہ ملک کی تلاوت تھی، اور میں نے وہ دیکھا منظر، اور میں جا کر کے آرام سے سو نہیں پایا، میری کیفیت بڑی عجیب سی بن گئی، اور میں نے اس دن کا یہ تحیہ کیا ہے اللہ میری جیسی بھی صحت ہو میں اٹھ کر کے ٹائم سے آؤں گا۔ اللہ کی قسمیں مجھے جب دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے میں ان گناہگاروں کو کہتا ہوں، مجھے جب دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے میں ان گناہگاروں کو کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کیجئے گا۔ تم نے اپنے سٹینڈرڈ اور معیار کو سمجھا ہی نہیں۔ عہد اللہ وخاصتہ،
یہ رب کا خاندان ہے، یہ رب کا کنبہ اور قبیلہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس روئے زمین کے اوپر سب سے کائنات کے بہترین لوگ ہیں تو وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، محمد انور کا فرمان پڑھنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری نسبتیں کیا ہے؟ سٹینڈرڈ، ہمارے سٹینڈرڈ کی معیار کی بات کرتے ہو، جاؤ جا کر کے ڈھونڈ کر کے لے کے آؤ۔ اللہ کی قسم قبروں کے معاملے تھے تو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، حفاظ کو آگے دفنا رہے تھے، حفاظ کو آگے پہنچا رہے تھے۔ قبر کے اندر اجاروں پریشان ہوتے ہو کس بات کی بنیاد کے اوپر؟ میرا رب تو وہ رب ہے جو جنت الفردوس کے اندر تمہیں بلائے گا اور بلا کر کے کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ تو نے ساری عمر میرے لیے گزاری ہے، اس کا مقابلہ تمہارے اللہ کی قسم ملک کے حکمران بھی ان خاک نشینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ان صفوں کے اوپر بیٹھنے والوں کا۔ میری خاک نشینی پہ نہ جا، یہ کسی سکندری سے کم نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم ان صفوں کے اوپر بیٹھنا اپنے آپ کو بادشاہوں کے اوپر سمجھتا ہوں۔ تو نظریہ یہ بنا، یہ مسجد کی صفیں نہیں ہے، رب نے جنت کے تخت تیرے لیے زمین پہ بچھا دیے۔ تو کیا سمجھتا ہے اپنے مقام اور سٹینڈرڈ کو؟ اللہ کی قسم دنیا کے چوڑے اور مراسی آتے ہیں، ان کے لیے قالین بچتے ہیں، ہال آتے ہیں، پھول آتے ہیں، ہار ان کے گلے میں پہنائے جاتے ہیں۔ تیرے لیے میرا رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے، یہ میرا بندہ جا رہا ہے، جاؤ جا کر کے اپنی پلکیں بچھاؤ۔ تیرا معیار کیا ہے؟ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَلَبِ الْعِلْمِ بِمَا يَصْنَعُ۔ شرط ایک ہے، ایک کوئی شرط ہے کہ تیرے کرتوت چنگے ہونے چاہیے۔ تو کردہ کی ہے؟ صبح کو اٹھتے ہیں فجر کے ٹائم پہ، فجر سے لے کر کے یہ رب کا قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جاؤ، میں کہتا ہوں پورے احمد آباد کو اکٹھا کر کے ان کی نیکیاں ایک سائڈ پہ کھڑی کر دو، جامعہ رحمانیہ کے طلاب کی نیکیاں اللہ کی قسم میرے رب کی بارگاہ میں اس سے زیادہ وزن رکھنے والی، زیادہ وزنی ہے۔ میں نے رحمتوں کو اترتے دیکھا ہے، اور آپ محسوس کرتے ہیں زندگی کیسے بدلتی ہے کسی انسان کی، اور ہم نے اپنے آپ سے وفائی نہیں کی۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا کی ڈگریاں لینے والے، بایو کیمسٹری فزکس پڑھنے والے چوائس خود اپناتے ہیں، اور یارو تسی میرے اللہ دا انتخاب ہو، میرا اللہ تم کو پکڑ کر کے لایا ہے، اس نے لا کر کے تمہیں یہاں بٹھایا ہے۔ اور یاد رکھو آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین آنے والے۔ درس کبھی زیادہ لمبا نہ ہو جائے، میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں اپنے بیٹوں سے، اپنے بچوں سے۔ تین آئے آنے والے، آ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلقہ علم کا لگا ہوا، مجلس سجی ہوئی، بزم سجا ہوا، محفل لگی ہوئی۔ آئے، ایک آگے بڑھا، پھلانگتا ہوا کندھوں کو آ کر کے سامنے بیٹھ گیا، دوسرا پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرے نے منہ موڑا اور واپس چلا گیا۔ کوئی طالب علم، میرا اللہ اس کو پکڑ کر کے مدرسے لے آئے اور وہ چھوڑ کر کے چلا جائے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس دے پلے کچھ نہیں رہتا، اس دے پلے کچھ نہیں رہتا، اس کے پلے کچھ نہیں بڑھتا۔ وہ ایک چلا گیا، اس کو کوئی لے کے آیا تھا؟ خود آیا تھا نا، خود آیا تھا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مجلس ختم ہوئی، درس ختم ہوا، فرمایا یارو تمہیں ان تین آنے والوں کی خبر نہ دوں؟ ایک نے اللہ سے جگہ مانگی، کائنات کے رب نے اس کو حیا کے ساتھ جگہ دے دی، وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ ایک نے حلقے کے درمیان بیٹھنا چاہا، شرم نہیں کی، کائنات کے رب نے اس کو جگہ دے دی۔ اور تیسرا فرمایا فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، انہیں رب دے
دین تو درس تو منہ موڑیا تے میرے رب نے اس سے اپنا چہرہ پھیر لیا، میرے رب نے اس سے اعراض کر لیا۔ تسی کی چاہتے ہو 1 سال 5 مہینے لا کے چھڑ کے بھجو گے رحمانیاں جو؟ جاؤ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو اس دین سے روح گردانی کرتا ہے میرا رب اس کو دنیا میں ذلت رسوائیاں اس کے مقدر میں لکھ دیتا۔ مدرسیاں جو بھجن والے پھر کنڈکٹری کرتے لبدے نے روڑاں دے اوتے، اور جو اس کو اپناتا ہے، جو اس کو اپناتا ہے، میں حدیث عرض کر رہا تھا اس سے پہلے اور بات کرتا چلوں، جاؤ یہی موسیٰ جو آج کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا سب سے زیادہ علم مجھے ہے، یہی موسیٰ کی ابتدا کو دیکھو، کہہ رہے تھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اللہ موسیٰ نو گل بھی کوئی نہیں کرنی آندی، یہ زبان نو کھول دے، یہی موسیٰ کہہ رہے تھے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کو دیکھیں، جب بندہ جھکتا ہے وہی جو غار حرا میں خلوت نشینی اپنا رہا تھا، میرا رب اس کو اسراء اور معراج کروا رہا تھا۔ جو جھکتا ہے میرا رب اس کو اٹھاتا ہے، جتنا تو جھکتا چلا جائے گا میرا رب تجھے اتنا اٹھاتا چلا جائے گا۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، تو جھکنے کو اپنا لے، لازم پکڑ لے، اپنی سوچ سے کبر تکبر کو نکال کر کے باہر پھینک، تو جھکنے پہ آ، میرا اللہ تیری ڈیوٹی ہوئے گی تو جھک جاویں، تے میرے اللہ دی ڈیوٹی ہوئے گی تینوں بلند کرنا، تو میرے رب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو تھوڑا جھکے گا میرا رب تجھے عزتوں کے تاج پہناتا چلا۔ وہی محمد کریم، اللہ کی قسم دین اسلام کا علم میرے نبی سے بڑھ کے رکھنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں آیا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق نے فرمایا قُل رب زدنی علما، قُل رب زدنی علما۔ یہ فلسفہ نہیں ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ دماغ سے نکال دیں کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو ساروں کو سمجھ نہیں آتی تھی، ساروں کو یاد نہیں ہوتا تھا۔ میرے اللہ نو ضرورت نہیں تو پڑھا آندی، میرا اللہ تو آڑے چو کہڑے کولوں کی کام لے گا انہوں پتا ہے، وہ کس ٹائم کس سے کیا کام لے لے یہ اس کو پتا ہے۔ اس کو نہیں ضرورت تمہیں عبارتیں سمجھانے کی، اس کو نہیں ضرورت تم سارے حافظ قرآن بنان دی، وہ اللہ ہے، بس اس کے در پہ گر کر کے دعا کیا کر کہ اللہ تجھ سے دین کا کام لے، اور فیض اس کا جاری ہوتا ہے، فیض اس کا جاری ہوتا ہے۔ علم کے اندر شاگرد اس کے بنتے ہیں، مدرسوں کا استاد وہ بنتا ہے جو جھک جاتا ہے۔ جو جھکتا نہیں ہے نا، جو جھکتا نہیں ہے وہ کبھی بھی اس کا فیض میرا اللہ جاری نہیں کرتا۔ عاجزی کو لازم پکڑ، اللہ کے لیے جھک جا، میرا اللہ تیرا فیض جاری کرے۔ تیرے شاگرد تیری سوچ سے بڑھ کر کے ہوں گے، تیرا نام لینے والے تیری سوچ سے بڑھ کر کے ہوں گے۔ میں روایت عرض کر رہا تھا اور یہ میری آخری روایت ہوگی۔ قیس بن کثیر رحمہ اللہ، ایک آدمی چلا مدینہ طیبہ سے دمشق پہنچا، شام کے علاقہ کے اندر۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کے استقبال کیا، اور یار کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہو اتنی مسافت کو طے کر کے، اتنے میلوں کا سفر کر کے؟ اور ہم بھی اس لیے چلے تھے کہ یا اللہ کی قسم زندگی بھر ہوائی جہاز کا سفر نہیں کیا تھا، جب اپنے آپ کو دل کو خالص کیا تو میرے اللہ نے انہی ہوائی جہازوں کے اوپر بٹھا کر کے مدینہ طیبہ پہنچا دی۔ صرف بات تیرے دماغ کی ہے اور تیرے دل کی ہے، اپنے کنسپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ بات کر رہا تھا، مدینہ طیبہ سے یہ نکلا، دمشق پہنچا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویلکم کیا، استقبال کیا، اہلا وسہلا مرحبا کہا۔ کس لیے آئے ہو؟ ایک حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں، تجارت کے لیے نہیں آئے، نہیں تجارت کے لیے نہیں آیا ہوں، اور کوئی کام ہو کسی غرض کے لیے آئے ہو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے لیے آیا۔ جا پھر سیدنا ابو درداء تجھے بشارت سناتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے نکلی ہوئی بشارت۔ فرمایا آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان العالم لتستغفر له من في السماوات ومن في الارض. جاؤ حدیث کا مطالعہ کرو، غوطہ زن ہو جاؤ اس حدیث کے اندر. من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، ملائکہ بھی ذوی العقول میں آتے ہیں. اللہ کی قسم تیرے لیے آسمان و زمین کے فرشتے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا یہ کرتے ہیں. تو سمجھتا ہی نہیں کہ میرے رب نے تجھے کیا عزتیں دی ہیں. استاد جی دل نہیں جی لگتا چھڑ جاواں گا تے میرے سے احسان کریں گے پتہ چھڑ کے. من اعرض فاعرض اللہ عنہ. اللہ کی قسم وہ بد نصیب ہم نے رلتے دیکھے ہیں روڑوں کے اوپر بھیک مانگتے دیکھے ہیں. عزت اگر تجھے رب نے دی ہے تو اس دین کی برکت سے دی ہے. ان سبوں کو معمولی مت سمجھ، اس مسجد کی گرد کو معمولی مت سمجھ. کائنات کا رب مسجد کی گرد جسم پہ پڑے تو جہنم کی آگ بھی حرام کر دیتا ہے. تو کیا سمجھتا ہے اس گرد کے مقام، اس کی ویلیو اور اس کے معیار کو کیا سمجھتا ہے؟ فرمایا ان الملائکہ تضع اجنحتها رضا لطلب العلم مما يصنع. یہ حدیث ساری کی ساری سناتے چلے گئے. کون؟ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی. فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. جنت دے رستے تے جانا جے نا تے پھر علم واسطے علی سائڈ تے آنا پڑے گا. اس علم کو اپنانا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، رب کی طرف آنا. علم بھی ملے گا، دنیا کی صدارتیں اور دنیا کی بادشاہیاں بھی ملیں گی. دنیا مانے یا نہ مانے میرا رب منوائے. تیری چدراہٹ کو، تیری سرداری اور سیادت کو، تیری قیادت کو میرا رب منوائے گا. یقین نہیں آتا تو دنیا کے اندر پڑھنے والے دیکھ. یہ چند دن پہلے کی بات، شیخ عاطف کو جانتے ہو نا؟ یہ دنیا کے اندر بہترین انگلش بولنے والا، امریکہ کے اندر جا کر کے تعلیم کو حاصل کرنے والا. اور رب نے پہچان کب دی؟ جب دین پڑھا اور دین سمجھا. جب دین پڑھا اور دین سمجھا میرے رب نے تعارف کروا دیا. اور کل ہی میسج میں دیکھ رہا تھا تہاڈی فوج کہ جرنیلوں کو لیکچر دینے چلا ہے وہ نوجوان جو مدرسے کا طالب علم. تم کیا سمجھتے ہو اپنے مقام اور اپنے نصیب کو؟ اور ہم نے اپنے دل و دماغ میں اپنے آپ کو خود ہی گرا دیا ہے. اپنی نظروں میں ہم نے اپنے آپ کو خود ہی گرا دیا. میں نے لوگ مولوی کہندے نے، میں مولوی ہاں. جاؤ، میرے رب کو گوارا نہیں ہے کوئی تیرے اوپر انگلی بھی اٹھائے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. غزوہ تبوک ہے. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق نے آ کر کے بات کی انہی کاریوں کے بارے میں. آج بھی کہتے ہیں نا مدرسے کے مولوی بڑے کھاندے نے. مدرسے کے مولوی بہت کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ انہاں نو عقل کوئی نہیں جانی. مولویوں کا عقل کب آتی ہے؟ یہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ 2 ٹکے کے ملا ہیں. طرح طرح کی باتیں. اللہ کی قسم مجھے حیرانی تب ہوتی ہے، اوروں نے تو کرنی ہے جب بزم کی محفل میں بیٹھے ہوئے یار بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہی ہمارے نشیمن کو، گلشن کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. اور کہیں تو کہیں، ہم آپ کیوں کہیں؟ اور جاؤ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. عوف بن مالک کو ایک منافق نے کہہ دیا مالک الرائنا. انہاں قاریاں دی کی حیثیت ہے، نہ حافظہ دی کی حیثیت ہے. کھان دے ٹائم ارغبونا بطونا. انہاں دے پیٹ بڑے بڑے نے، بڑے بڑے نے پیٹ. انہاں دے بڑے بڑے پیٹ ہیں ان کے. یہی کہا تھا نا ارغبنا بطونا واکذبنا السنتا. اور جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی زبانیں ہم سے زیادہ جھوٹ بولتی چلی جاتی ہیں. اور آج بھی یہی کہتے ہیں نا یہ طالب علم چور ہے. یہی کہتے ہیں نا یہ طالب علم چور ہیں. اور اللہ کی قسم ہم میں سے کچھ گندی مچھلیوں نے آ کر کے ہمارے کیریئر اور کریکٹر اور کردار کو تباہ کر دیا. ہماری عزت کے اوپر سودا بازی کروا کے رکھ دی. ہم تو غیرت مند تھے، ہم تو قیادت کرنے والے تھے.
میرے اللہ نے ہمیں یہ اس مسلح کا وارث بنا کر کے قیادت سونپی تھی کہ تسی اگے کھڑے ہونا، جب پیچھے کھڑے ہونا تو آڑی جگہ نہیں، یہ قیادت دی تھی، ہم نے اپنے کریکٹر اور کردار کو تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا، عوف بن مالک اٹھے، اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن یارو میرے رب نو کوئی نہیں سی گوارا تو آڑی عزت تے کمپرومائز کرنا، میرے رب کو گوارا نہیں تھا، رب نے قرآن اتار دیا۔ ابھی عوف بن مالک نے آ کر کے سنایا نہیں تھا، رب نے فرما دیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اب تم عذر تلاش کرتے ہو، اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ۔ آیات کی تفسیر گویا کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہاں پہ انہوں نے مذاق کن سے کیا تھا؟ کن سے کیا تھا؟ قاریوں سے کے بارے میں، قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں مذاق کیا تھا، لیکن کائنات کے رب نے کہا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ یہاں پہ آیات جو ہیں یہ اللہ کی آیات ہے، یہ اللہ کے معجزات ہیں روئے زمین پہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ طالب علم، یہ قاری جو ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اس روئے زمین پہ۔ اس لیے کہا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم۔ منافقوں، ایمان لے آ کر کے ہن کافر بن گئے ہو، ہن عذر تلاش نہ کرو، دفع ہو جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، اب تمہارے عذر چلنے والے نہیں ہیں، تم نے بات کی ہے تو ہمارے یاروں کے بارے میں، یہ تمہارا مقام اور تمہاری حیثیت ہے۔ اپنی حیثیت کو پہچانے، لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں۔ میرے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھی عزت سے نوازا ہے، اور میرا اللہ کل قیامت کے دن بھی آپ کو عزتوں کی قلعتیں پہنائے گا، عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ اور میں اللہ سے دعا گو ہوں، کائنات کے رب ہمیں موت دینا تو انہی مسکینوں کے اندر موت دینا، شہادت کی موت ہو انہی مسکینوں میں ہو، ہمارا شمار بھی انہی مسکینوں میں کرنا جس کے لیے کیڑیاں اپنے بلوں اور سوراخوں کے اندر دعا کرتی ہیں، اور سمندر کے اندر مچھلیاں جن کے لیے دعا کرتی ہیں جن کے لیے۔ اور ہم بدنصیب وہ ہیں، ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے اپنے لیے نہیں اٹھتے ہیں، اور دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہے۔ اسی لیے ہی کہوں گا کہ اپنے منصب کو پہچان، اپنے مقصد کو پہچان، اپنی شناخت کو پہچان۔ جب تو اپنی شناخت کو کھو دے گا تو کائنات کے اندر کوئی اور تیرا احترام نہیں کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔